رات کی گہرائیاں اپنی جوبن پر تھیں، جبکہ اس وقت ایک انتہائی خوبصورت لڑکی چہرے پر معصومیت سجائے سو رہی تھی۔ رادھا، رادھا، اس کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ نامانوس سی آواز جیسے اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی، اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا اور ہر کوئی اس وقت سو رہا تھا، لیکن اس وقت کچھ غیر انسانی وجود خلاؤں میں محو سفر تھے، کیونکہ ان کے جاگنے کا یہی وقت تھا۔ مجھے یہاں پر کچھ دیر ٹھہرنا ہے۔ عبداللہ کی اس غیر معمولی بات پر باقی 3 نفوس مسکرا پڑے۔ تم بھول گئے ہو کہ تمہاری ماں نے کیا کہا تھا؟ یہاں پر تمہیں ایک پل بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ مگر میں اس خوشبو کی کھوج لگانا چاہتا ہوں جو مجھے اس وقت محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم پر تو کوئی خوشبو بھی اثر نہیں کرتی۔ اچھا، تو پھر نہ جانے کیوں میں اس خوشبو سے بہک رہا ہوں۔ کیا یہ عشق کی خوشبو ہے جو میرے حواس اڑا رہی ہے؟ عبداللہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ مزید تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ رادھا کی ماں ستارہ ہے، جو 5 گھروں کے برتن مانجھ کر، کپڑے دھو کر، صاف صفائی کر کر صرف اس لیے تھکی ہاری گھر واپس آتی ہے کہ اس کی بیٹی کے تعلیمی اخراجات پورے ہو سکیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈالی، جن کی لکیریں اب مٹنے کے قریب تھیں۔ بھگوان جانے ان ہاتھوں کو کب سکون ملے گا اور کب میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی۔ وہ من ہی من میں خود سے محو کلام تھی۔ کتنی اچھی لگے گی میری رادھا ڈاکٹر بنے ہوئے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی۔ اور آج میں جن کے گھروں میں کام کرتی ہوں، پھر میں وہ کام بھی چھوڑ دوں گی۔ بس بھگوان کی کرپا ہو تو وہ دن ضرور آئے گا۔ وہ اپنے من پسند خوابوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان دنوں یہی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ صبح سے ہی رادھا بڑی بے چین تھی۔ رات والا عجیب و غریب واقعہ اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی نے واقعی میں آواز دی ہے۔ ماں کی امیدوں سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہی ان کی امیدوں کا مرکز تھی۔ اس بات سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ اسے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ مگر اپنے دل و دماغ کا کیا کرتی، جو کسی طور پر بھی ڈاکٹر بننا نہیں چاہ رہے تھے۔ یوں یہ سفر مارے باندھے بس کر ہی رہی تھی۔ رزلٹ کی سلپ دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ بے جان سی اپنی دوست کا ہاتھ تھامے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ضروری تھا کہ ایک بار پھر سے میرے ہاتھوں میں میرے ماتا پتا کی خواہشات کا خون ہو۔ کیا منہ دکھاؤں گی انہیں؟ صبر کرو یار، ہمت ہارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی دوست روانی سے بولتی چلی گئی۔ رادھا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ موکل کیا چیز ہوتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے مذہب میں کامیابی کا کوئی آلہ ہے یا کوئی دعا؟ پلیز مجھے بتاؤ نا۔ رادھا کی دوست عائشہ مسلمان تھی۔ اس وقت رادھا التجائیہ انداز میں بولی، موکل؟ موکل تو غلام جنات کو کہتے ہیں، جو آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مجھے ضرور ایک غلام جن کی ضرورت ہے، رادھا نے دل ہی دل میں سوچا۔ رات کے سناٹے میں بہت سی خاموشیاں محو رقص تھی، لیکن ایک دھاڑ کی آواز سے کھڑکی کھلی۔ رادھا جی، رادھا جی، پکار وہی تھی، مگر اس آواز میں بے قراری تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھ رہی تھی، مگر آواز دینے والا جن اڑان بھر گیا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے تازہ جھونکے اندر آ رہے تھے۔ اس نے باہر دیکھا، لیکن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ کھڑکی ایک قبرستان میں کھلتی تھی۔ عام حالات میں وہ اس کھڑکی کو کھولنے سے ڈرتی تھی، مگر آج اس پر کسی کو تلاش کرنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ اس وقت کئی جھینگروں کی آوازیں سن رہی تھی۔ اندھیرے میں چمکتی ہوئی کئی بلیوں کی آنکھیں بھی اسے نظر آ رہی، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے مایوسی کے انداز میں کھڑکی بند کرنا پڑی اور آ کر دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے جب گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت اسے کچھ یاد آیا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور کونے میں رکھے اپنے کالج بیگ کی جانب بڑھی۔ اس کو کھولا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ منزل بس 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ ایک کونے میں ایک کپڑا بچھا کر وہ مضبوطی سے اس کاغذ کو تھامے ہل ہل کر لکھی ہوئی عبارتوں کو پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی چند بار ہی اس کو پڑھ پائی تھی کہ اس کا سر زور زور سے گھومنے لگا۔ رادھا، رادھا، وہی محبت سے پکار اور دل فریب لہجہ۔ وہ ارد گرد پکارنے والے کو دیکھنے لگی۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں۔
کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بہت ہولے اور نرمی سے اپنی جانب کھینچا اور بہت سے گلابوں کی خوشبو جیسے اس کے سانسوں میں اترنے لگی۔ رادھا، میری رادھا، انہی گلابوں سے جیسے کوئی گلاب پکار رہا تھا۔ لیکن عائشہ نے تو کہا تھا کہ ورد کی تعداد مکمل ہونے سے پہلے حصار نہیں ٹوٹنا چاہیے، ورنہ وہ خود کسی کی قید میں آ سکتی ہے۔ کوئی بے حد نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ ہوش میں آئی اور اس ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوشش بیکار تھی۔ یکدم جیسے کوئی زوروں سے ہنسا تھا، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ تیزی سے لب ہلانے لگی اور اپنی توجہ الفاظ پر مرکوز رکھنے لگی، لیکن عین سامنے دو بڑے بڑے پاؤں نمودار ہوئے۔ اس وجود کے بال اتنے لمبے تھے کہ قدموں میں جھول رہے تھے۔ بہت شوق ہے قید کرنے کا۔ اسے کاندھے سے نیچے بازو پر دباؤ محسوس ہوا اور پھر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ رادھا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بمشکل زبان لبوں پر پھیری اور سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ورد آخری مرحلے میں تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لب ساکت، جبکہ زبان پر جنبش جاری تھی۔ وہ ہر حال میں یہ ورد مکمل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے اس وقت اپنی دھڑکن تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اس کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے ارمانوں کو کبھی پورا نہیں کر سکے گی؟ اس کا ذہن تو جیسے ہوش و حواس کھوتا چلا جا رہا تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا رادھا؟ کیا ڈر گئی تھی؟ ماں اس کے سرہانے بیٹھی اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں زندہ ہوں، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ رات کا لمحہ لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ خوف کی لہر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے ابھی بھی اندھیرا آ رہا تھا جب اس نے اچانک دیکھا کہ اس کے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ماں کسی کو بتا رہی تھی کہ رادھا ڈر گئی تھی، بہت ہی لاڈ پیار سے پالا ہے نا، شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ آنکھیں دوبارہ سے بند کر گئی۔ تو آپ نے جیت لیا ہے مجھے، کاش میں بھی آپ کو جیت جاؤں۔ ایک دل فریب خوشبو نے پورے کمرے کا احاطہ کر لیا۔ رادھا اس مہک کو آب حیات سمجھ کر سینے میں اتار رہی تھی۔ اٹھ گئی میری بچی، طبیعت کیسی ہے تیری؟ ماں نے پھر اس کا ماتھا چھو کر بخار چیک کرنا چاہا۔ یکدم ماحول بدل گیا۔ وہ دل فریب مہک کہیں اڑن چھو ہو گئی اور اپنے ساتھ اس خوبصورت سی آواز کو بھی لے گئی۔ طبیعت بیزار سی ہوئی۔ اس نے ایک نظر ماں پر ڈالی۔ مجھے تو تیری طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، ماں نے مسکرا کر کہا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، آپ اتنی فکر نہ کیا کریں۔ اچھا چل میں تیرے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ رادھا آنکھیں بند کرتے پھر سوچنے لگی۔ نہ جانے سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر کے بعد ماں اور عائشہ کی ملی جلی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ اب طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ عائشہ نے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر شکوے سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے آنے کا بہت شکریہ۔ مجھے تو آئے کافی وقت ہو گیا، اب تو میں چلوں گی۔ رادھا جلدی صحت یاب ہو کر کالج آنا شروع کرو، میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں یار۔ تو رادھا مسکرا دی۔ رادھا ماں کی موجودگی میں دوست کی کوئی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ در حقیقت وہ اپنی دوست کو تمام حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ ماں میرے لیے کچھ بنا کر لائیں گی؟ ہاں بیٹا تم بیٹھو، میں ابھی لاتی ہوں۔ ماں کے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد رادھا نے عائشہ کو ساری کہانی سنائی۔ خوفناک رات کا لمحہ لمحہ اسے یاد تھا۔ عائشہ حیرت سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میں پھر آؤں گی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور اپنی بات کہہ کر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکی۔ رادھا کو سمجھ آ گئی تھی کہ عائشہ ڈر گئی ہے۔ ایک تو پہلے ہی قبرستان کی وجہ سے اس کے گھر بہت سناٹا تھا، اوپر سے صاحبہ پتہ نہیں کن جادوئی کتابوں پر عمل کر رہی ہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ رادھا اس کی باتیں سن چکی تھی۔ بیٹا چائے تو پیتی جاؤ، ستارہ نے چیخ کر کہا تاکہ آواز اس کے کانوں تک جائے، لیکن تب تک وہ دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ پھر آؤں گی آنٹی، وہ یہ کہہ کر رکی نہیں۔ رات پر سناٹوں کا راج پھر سے طاری ہونے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو تیز اور دل فریب خوشبو پھر سے اس کے ناک سے ٹکرائی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماں آج بھی پاس سوئی تھی مگر بے حد گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا سایہ اسے اپنی جانب آتا محسوس ہوا۔ یہ آپ کا تحفہ ہے، ایک سرخ رنگ کا قطرے بڑے سائز کا خوبصورت سا کالا گلاب۔ اس کی گود میں رکھ کر وہ سایہ رخ موڑ کر واپس جانے لگا۔ یقیناً ایک یہی وہ راستہ ہے جو پھول بھیجنے والے کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ وہ گلاب سے اٹھتی روح کو سیراب کرتی مہک کو نظر انداز کیے بنا نہیں رہ سکی۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ وہ سایہ دیوار کے آر پار ہو گیا۔
وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگی۔ لاشعوری طور پر وہ خود بھی دیوار کی دوسری بار جانا چاہتی تھی، اور اگلے ہی پل وہ سچ مچ دیوار کے پار قبرستان میں کھڑی تھی۔ جانے والے سائے نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک ایسی تیز تھی کہ وہ نگاہ جھکا گئی۔ وہ وہ کب آئے گا؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ صبر، کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے رادھا جی۔ آپ کو تو بس انتظار کرنا ہے، جبکہ اسے ایک جنگ جیت کر آنا ہے۔ وقت تو لگے گا نا، چپتے بھرے انداز میں ہی صحیح، مگر اسے سمجھا دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر میں موجود تھی۔ اسے لگا کہ وہ رات کو خواب دیکھ رہی تھی، مگر گلاب اپنی جگہ پر موجود تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ رات والا واقعہ خواب نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک سامنے دیوار کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ میں اس سے آر پار خود کیسے گزر سکتی ہوں۔ پھر وہ سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زیادہ دیر حیران نہیں رہ پائی، کیونکہ زندگی ویسے ہی ایک حیران کن معمہ بن چکی ہے، جہاں روز ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر یقین نہیں آتا۔ وہ اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ 3 بجے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ یکدم روشن دان سے کئی مکھی نما جانور اندر داخل ہوئے۔ ان کے بڑے بڑے اور دائیں بائیں عجیب سے پر لٹکے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کے سر کے اوپر منڈلانے لگے اور پھر اپنا روپ بدلنے لگے۔ ان کا مقصد شاید اسے حواس باختہ کرنا تھا، مگر اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس وقت وہ پرتجسس ہونے کے علاوہ ڈری نہیں تھی۔ ہم گلاب لینے آئے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے ایک جنذات نے غلطی سے تمہیں وہ گلاب بھیج دیا، جس پر تمہارا ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔ کرخت آواز میں اسے مخاطب کر کے مطالبہ کیا گیا۔ رادھا نے کہا، لیکن میں وہ گلاب واپس نہیں کروں گی۔ میں اس گلاب کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر گلاب میری زندگی ہے۔ میرے پاس اس گلاب کی موجودگی اس بات کی نشاندہی ہے کہ مجھے پکارنے والا جلد مجھے مل بھی جائے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ کمرہ خواتین اور مرد کے ملے جلے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اے کم عقل لڑکی، کیا تو نے کبھی دن اور رات کو ملتے دیکھا ہے؟ دونوں صدیوں سے ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور دو مخالف چیزیں کبھی بھی ایک نہیں ہوا کرتی۔ ہم چاہیں تو ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اس گلاب کو تمہارے پاس سے لے جا سکتے ہیں، مگر ہم ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ کام تو تم انسان کرتے ہو، ان میں سے ایک نے جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ انسان نہیں تھے، مگر ان کے اندر ایک حد تک انسانیت موجود تھی۔ بدلے میں جو چاہو ملے گا۔ اپنے فیصلے سے جلد آگاہ کرنا ہمیں، بدلے میں جو چاہو گی مل جائے گا۔ امیروں کے بھی صحیح مزے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ کیونکہ وہ کمرے میں داخل ہوتی بڑبڑا رہی تھی، ابھی تک بستر میں پڑی ہے، اور تیرے کمرے میں یہ کس قسم کے جانوروں جیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک لگ رہی ہے۔ یہ اس کی ماں تھی جو باہر سے جھلی بھنی آ رہی تھی اور امیروں کی دعوتیں گن رہی تھی۔ آج ہی میں تیرے کمرے میں دھونی دیتی ہوں، کتنی عجیب سی بو پھیلی ہوئی ہے۔ رادھا کی ماں نے اس کی جانب دیکھا، واقعی اس کی سانس گھٹ گھٹ کر آ رہی تھی۔ رادھا کا باپ بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوا، اس کی چال میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی۔ رادھا کی ماں، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس نے پتنی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لمحے بھر میں اٹھ بیٹھی، گویا پہلے سے منتظر تھی۔ پنڈت جی نے حساب کر کے بتایا ہے کہ کسی جن کا معاملہ ہے، دونوں ملن کے لیے بے چین ہیں، مگر دوسری جانب شدید رکاوٹ ہے۔ اپنی رادھا ساری رکاوٹیں دور کر چکی ہے، پتہ نہیں کب اور کیسے۔ اس کے باپ کا لہجہ دکھ سے چور تھا۔ پنڈت جی نے یہ پانی دیا ہے، رادھا کو پلانا ہے، اور کہا ہے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلم جنذات ہندو لڑکیوں پر عاشق نہیں ہوتے، حتیٰ کہ لڑکی خود مسلمان ہو جائے تب بھی نہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی خود غرضی کے بغیر مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے تو الگ بات ہے۔ رادھا کی ماں تو وہیں جم چکی تھی۔ اکلوتی بیٹی کو کھو دینے کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ رادھا نے باپ کی زبان سے ادا ہوتا ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سنا تو اس کی زندگی کے بدلاؤ کی وجہ یہ تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، یعنی وہ لوگ کوئی خاص لوگ تھے اور گلاب لینے کی کوئی خاص وجہ تھی۔ یہ اسی زندگی کس موڑ پر لے آئی تھی؟ وہ تو موکل کو قابو کر کے اپنے رزلٹ کو بہتر بنانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ وہ تو یہ سب کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ عبداللہ، عبداللہ، بین کرتی روتی کرلاتی آواز تھی۔ اسے زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا۔ رونے والی اس کی ماں تھی۔ تم ایک ہندو لڑکی کے لیے انسانی دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تم ایک مسلمان جنذاتے ہو، تم مسلمان ہو۔ اپنے معیار کو انسانوں کی طرح مت کرو۔ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔
انسان ہمیشہ انہی غلطیوں کی وجہ سے خسارے میں رہے ہیں۔ ہم اس خسارے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ اس کی ماں رو رہی تھی، زنجیروں میں اسے جکڑا جا رہا تھا، قید اس کا مقدر بن رہی تھی۔ اس کی ماں اور 2 بہنیں اشکبار تھیں۔ جب تک وہ گلاب اس لڑکی کی ملکیت رہے گا، تم اسی طرح سے قید رہو گے۔ جس روز وہ ہندو لڑکی اس گلاب کی ملکیت سے خود کو آزاد کرے گی، وہی دن تمہاری آزادی کا دن ہوگا۔ زنجیروں کو مقفل کرتے ہوئے قبیلے کے سردار نے سخت لہجے میں کہا۔ رادھا کو اپنے بازوؤں پر بے حد دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ رات طویل ہوتی جا رہی تھی، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ایک دم کمرے میں روشنی ہوئی۔ ہم تمہارے لیے کچھ گلاب کی پتیاں لے کر آئے ہیں، کیا تم ہم سے اپنے گلاب کا سودا کرو گی؟ 2 بے حد خوبصورت لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ میں سمجھی نہیں۔ رادھا کو سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھاتی ہوں، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا۔ تمہارے گلاب کی مہک ماند پڑنے والی ہے اور آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو جائے گا، پھر وہ اپنا اثر بھی کھو دے گا۔ لڑکی انکشاف کر کے خاموش ہوئی تو دوسری لڑکی نے اپنی پنکھڑی جیسے لب کھولے۔ خوشبو کے ساتھ اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ تمہارا اس سے تعلق مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ گی اور وہ اپنی۔ 2 لڑکیاں طنز بھرے انداز میں ہنسنے لگیں۔ سوچو، تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر تم وہ گلاب ہمیں دے کر یہ سرخ پتیاں اپنے پاس رکھ لو تو جب بھی تم ان کی مہک کو اپنے سانسوں میں اتارو گی، تمہارے دل میں موجود کوئی بھی خواہش فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ مجھے منظور نہیں، رادھا نے سخت اور حتمی انداز میں کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں لڑکیوں کے ہاتھ میں تھمی پلیٹیں آگ سے بھر گئیں اور پورا کمرہ دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ رادھا کی آنکھوں میں دھواں چلا گیا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ رادھا، رادھا، پانی پیو بیٹا، یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ماں کو موجود پایا۔ لمحے بھر میں منظر بدل گیا۔ اب تو کہیں بھی دھواں نہیں تھا۔ پانی، اس کا جی چاہا خٹا خٹ پانی پی لے۔ اسے پتا جی کی بات یاد آئی تھی، اس کے لیے خاص پانی لے کر آئے تھے۔ ہو نہ ہو اس پانی کا تعلق بھی گلاب کی مہک ختم کرنے سے ہے، جو میں کسی طور نہیں چاہتی جب تک کہ اس خوبصورت آواز والے کو حقیقت میں نہ دیکھ لوں۔ مانا کہ میں نے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے میری پڑھائی میں مدد کرے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو دیکھے بنا کہیں اور جانے دوں۔ مجھے پانی نہیں پینا۔ اس نے ماں کو انکار کر کر آنکھیں موند لی۔ ماں مایوسی سے واپس پلٹ گئی۔ رادھا، رادھا، اس کے بالوں میں کوئی انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ اس احساس اور اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیسی خماری تھی کہ وہ اپنی ذات تک کو بھول جایا کرتی تھی۔ رادھا، میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے تم بھی تکلیف میں ہو۔ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی کسی تکلیف کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تو شاید گلاب کے مرجھا جانے تک زندہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے پھر مجھے فنا ہو جانا ہے۔ آواز میں دکھ اور تکلیف اور تاسف تھا، کچھ کھو دینے کا احساس، مگر وہ تو اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی جس کی دلکشی جان لیوا تھی، جس کا لہجہ قاتلانہ تھا۔ وہ ہوش نہ کھوتی تو اور کیا کرتی۔ اگلے روز اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس نے کئی بار گلاب کی خوشبو کو سینے میں اتارا۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئی۔ آہستہ آہستہ سورج نکل رہا تھا۔ اسے اپنے قدموں کے برابر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو کوئی بہت قریب چل رہا تھا۔ اس نے ناگواری بھری نگاہ ڈالی۔ اپنے قدم مخالف سمت بڑھائے تو اجنبی بھی اس سمت چل پڑا۔ دل نواز کہتے ہیں، اور آپ کو؟ اس کے ناگوار انداز کو نظر انداز کر کے خوش دلی سے بولا۔ اپنی حد میں رہے مسٹر، یوں سرراہ بیچ راہ میں ایک لڑکی کو چھیڑنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس کی کرخت آواز سے اس بندے کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ معذرت کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس گھر آ رہی تھی۔ ارے رادھا، گلاب ہاتھ میں تھامے کیوں بیٹھی ہے؟ اس کی خوشبو کچھ مان پڑ رہی تھی اور رادھا کو اسی کے فکر تھی۔ ساری چال خراب کر دوں گی، جیتی بازی ہرا دوں گی، اپنی جیت کا جشن منانے والے 8 آنسو روئیں گے۔ وہ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ میرا ہر راستہ تم تک جاتا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہاری دلکش آواز اور انداز کو کبھی نہیں کھونا چاہتی۔ رادھا مسکرا رہی تھی۔ اسے منزل قریب دکھائی دے رہی تھی۔ اسے تازہ مہکتا گلاب اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو ہٹانا ہی بھول گئی۔
عائشہ نے دروازہ کھولا تو اسے سامنے رادھا نظر آئی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی، لیکن ساتھ اسے خوشی کا احساس بھی تھا۔ کیوں؟ عائشہ مجھے اندر نہیں بلاؤ گی؟ رادھا بولی تو وہ مسکرا کر راستہ چھوڑ گئی۔ میں ایک بہت ہی ضروری کام سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ عائشہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، مجھے وہی کتاب چاہیے جو پہلے تم نے دی تھی۔ میں وہی منتر دوبارہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو اسے ٹوٹ رہا ہے وہ پھر سے مضبوط ہو جائے، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ عائشہ کا تجسس بھرا انداز ایک پل کو ناگواریت میں بدلا، مگر جلدی اس نے خود کو سنبھالا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اتفاقی طور پر عائشہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی، سو اسے اپنے گھر کے بلائی حصے میں لے آئی۔ ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہوتا، اسی لیے یہ ذرا چھت پر صفائی کم ہوتی ہے، عائشہ نے رادھا کو کہا۔ کوئی بات نہیں۔ دونوں ارد گرد پھٹی پرانی کتابوں اور پرانے کاٹ کباڑ پر وہ جادوئی کتاب ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہاں سے مایوس نکلی۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ کتاب اس نے یہیں رکھی تھی۔ پھر کتاب کہاں چلی گئی؟ اس وقت یہی سوال دونوں کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ میری مانو تو تم ان معاملات سے باہر نکل آؤ۔ رادھا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہاں تم سے کوئی ایڈوائس لینے نہیں آئی، وہ بوجھل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور تھکے ہوئے قدموں سے عائشہ کے گھر سے نکل آئی۔ عائشہ دوپہر انداز میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے یہاں پر سمجھانا بیکار ہے۔ آنسوں سے رادھا کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، اس کے منہ سے جیسے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ گلاب ہاتھ میں تھامے مسلسل رو رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں سنبھال سکتی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، نہ جانے تم کس حال میں ہوگے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تم کون ہو میں تو یہ بھی نہیں جانتی۔ ہاں وہ مجھے بتا گئے تھے کہ تم ایک جنسات ہو، لیکن تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے تو تم دیکھتے کیسے ہوگے؟ میں تو خود کو دنیا کی کمزور اور بیکار ترین لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ گلاب سے نمی ٹپک کر اس کے ہاتھ پر پھیل گئی۔ وہ اس کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ رادھا، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت ہمارے لیے مشکل ہے، خاص طور پر میرے لیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس گلاب کی موجودگی ہمیں ایک دن ضرور ملا دے گی۔ ایک روز ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے۔ اداسی میں ڈوبا لہجہ شکست خوردگی سے لبریز تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ رادھا کو ایک ہیولس اپنے قریب آتا نظر آیا۔ آج وہ ہر لفظ کا جواب دے رہی تھی، ہر بات کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے وفاؤں کے عہد ہو گئے، وعدوں کے حصار میں 2 دل لپٹ رہے تھے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں عبداللہ۔ خواہش میں لپٹا سوال عبداللہ کو خاموشیوں کے جہان میں لے گیا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، میں تو تمہارے پاس کئی مرتبہ آیا تھا، لیکن تم ہی پہچان نہیں سکی۔ اب تو میں اپنی طاقت بھی کھو چکا ہوں، مگر میرا وعدہ ہے ایک دن میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ رادھا اٹھ جاؤ، میں ناشتہ لے آئی ہوں۔ اس کی ماں تھرموس میں چائے رکھ کر کہنے لگی، مجھے اپنی دوائی لینے جانا ہے، گھر چکر نہیں لگاؤ گی؟ ماں اسے ہدایت دیتی گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے لیے یہ دن اذیت سے بھرپور تھا۔ وہ اٹھ کر اپنی عبادت کے مطابق الماری تک گئی اور اسے کھول کر خفیہ دراز سے گلاب نکال کر نتنوں سے لگایا۔ اس کی مرجھائی بند کلیوں پر مردنی چھا رہی تھی۔ وہ اپنی تازگی کھو چکا تھا، خوشبو ناپید ہو چکی تھی۔ در حقیقت ان دونوں کا رشتہ اپنے انجام کو لگ چکا تھا۔ وہ گلاب کی حالت دیکھ کر رونے لگی، ایک دم جیسے وہ تنہا ہو گئی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسی وقت کمرے میں بے شمار مکھیوں کی بنبناہٹ آئی۔ اس کے بعد شہنائیاں گونجنے لگی۔ کمرے میں اس کے سر پر جیسے ڈھول پیٹ کر کوئی اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مکھیاں اڑنے کے بعد روشن دان سے بیرونی جانب باہر چلی گئی۔ اس کا گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے وہ نہ جانے کہاں آ گئی تھی۔ لاشعوری طور پر جیسے وہ سکون کی متلاشی تھی۔ ایک جگہ اس کے قدم ٹھہر گئے۔ بہت سے لوگ مل کر ایک جیسی حرکات و سکنات کر رہے تھے۔ تو کیا ان سب کی زندگی میں کوئی غم ہی نہیں ہے؟ وہ کھڑی ہو کر حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ان میں سے کسی انسان نے محبت کا روگ نہیں پالا؟ ایک کے بعد ایک خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ کوئی کسی سے ایک لفظ نہیں کہتا تھا، سب کا عمل یکساں تھا۔ ان سب میں اتنا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے، شاید ان سب کی طرح میں بھی فکرات سے آزاد ہو سکوں۔ اس سوچ کی آمد کی دیر تھی کہ وہ زمین پر وہی عمل دہرانے لگی۔ اصل میں اس کے سامنے کئی لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔
ایک نظر اس پاگل سی لڑکی پر سب ڈالنے لگے جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو۔ وہاں موجود دل نواز نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہاں کیوں نماز پڑھ رہی ہو؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ اچھا، نماز؟ یہ نماز ہے؟ رادھا حیرانی سے بولنے لگی۔ نماز کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے کیا؟ وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کرب تھا جو دل نواز سے چھپا نہیں رہ سکا۔ نہیں نہیں، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو میں تمہیں اپنی بوا کے پاس لے چلتا ہوں، وہ تمہیں بتائیں گی۔ واقعی بچوں کی سی خوشی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ کیا میں پھر اس سکون کو پا سکوں گی جتنا سکون مجھے اس وقت تمہارے اور کچھ دیر پہلے یہاں موجود لوگوں کے چہروں پر نظر آیا؟ وہ پورا راستہ دل نواز سے یہی پوچھے جا رہی تھی اور ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہی تھی۔ اس کی دلچسپیاں دل نواز کو معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اسلام کو پڑھنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر میں ہی اسے ایسا لگا کہ وہ انہیں صدیوں سے جانتی ہے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ میرا دل نواز ایک ہی بیٹا ہے، اور پھر میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گاؤں میں آ گئی۔ میرے بھائی یعنی دل نواز کے ماموں کویت میں ہیں، وہ وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں اور ہمارا گزارا چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں رادھا کو تفصیل سے بتایا۔ اس دنیا میں کوئی وجود غم سے خالی نہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ میرے خیال سے تمہیں گھر جانا چاہیے، تمہارے ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل نواز تمہیں گھر تک چھوڑ آئے گا، بوا نے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ دھنیہ واد، میں چلی جاؤں گی، وہ مسکرائی۔ پھر آنا ضرور۔ وہاں سے لوٹتے وقت خود بھی ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنا دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ چل لی، آج کل رادھا بڑی خوش رہنے لگی ہے، خیر تو ہے؟ رادھا کے پتا نے گرم روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا۔ ہاں، بتا رہی تھی کوئی نئی دوست بنی ہے، شکر ہے، اس جن کے چکر سے جان چھوٹی۔ کل ہی میں نے حساب نکلوایا، پنڈت جی کہہ رہے تھے کہ خود ہی نارمل زندگی کی طرف آ جائے گی، کسی معاملے میں زور زبردستی نہ کی جائے ورنہ اپنی پتری کو کھو دو گے۔ ان کے بھیجے پانی نے بڑا کام کر دکھایا، پورے 20 دن اسی کی چائے بنا بنا کر پلاتی آئی ہوں اس کو۔ ہاں جانتا ہوں، بڑی محنت کی ہے تو نے اپنی بچی کے لیے۔ ہاں، کہہ رہی تھی کالج بھی جاؤں گی اب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ رادھا بستر میں لیٹی بظاہر سوتی بنی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں ناشتے کے بعد اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ رادھا اٹھی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد ناشتے اور معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر بیگ میں ایک عام چیز رکھ کر نکل کھڑی ہوئی۔ وہ دل نواز سے ملنا چاہتی تھی۔ بوا گھر پر نہیں تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، کیا ہم کچھ دیر کے لیے دریا کنارے چل سکتے ہیں؟ اس کے الفاظ دل نواز کو حیرت میں ڈال گئے۔ ضرور۔ وہ دریا کنارے بیٹھی بیگ سے ایک سرخ مرجھایا ہوا گلاب نکال کر اس کی ایک ایک پتی دریا میں ڈال رہی تھی۔ دل نواز کو نہ جانے کون سا فلسفہ سنا رہی تھی۔ تم بہت گہری باتیں کرتی ہو، دل نواز نے کہا۔ یہ سب مجھے تمہاری ماں نے ہی تو بتایا ہے، مجھے آج تک ان کی باتیں یاد نہیں ہوئیں۔ تم واقعی بہت ذہین لڑکی ہو۔ محبت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بے اختیار کہہ گئی۔ وہ خاموش بس اسے دیکھتا رہا۔ اس بات کا جواب پھر کبھی صحیح۔ اچھا، تو میں محبت کی ایک سچی داستان سناتی ہوں۔ وہ آج سب کچھ کہہ دینے کے موڈ میں تھی۔ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہی کہ میرے دل میں اس سے ملنے کی کوئی رمق باقی ہے، بلکہ میں پورے دل سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت سکون ملتا ہے وہ عبادتیں کر کے، تم لوگوں کو دیکھ کر، جو آج تک نہیں ملا۔ آج وہ دل نواز کو حیران کرنے پر تلی تھی۔ میں جانتا ہوں، تبھی تو تم گلاب دریا میں بہا رہی ہو۔ بالکل، وہ مسکرائی۔ میں یہ خوشخبری تمہاری ماں کو سناؤں گی۔ 2 غیر انسانی مادہ جو دعاؤں کے تحائف لے کر زمین پر اترے تھے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ بھائی کی محبت میں ہم نے تمہیں تنگ ضرور کیا، مگر یقین مانو تم سے ہمیں کوئی چپکلش نہیں تھی۔ وہ اپنے سامنے ان دونوں جنزادیوں کو دیکھ کر ایک دم حیران تھی جو رادھا سے مخاطب تھیں، اور وہ خوش تھیں کہ رادھا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ ان دونوں جنزادیوں کو صرف رادھا ہی دیکھ سکتی تھی۔ دل نواز حیران ہو رہا تھا کہ رادھا کس سے بات کر رہی ہے۔ رادھا نے ان کو صرف اتنا کہا کہ تم لوگ یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کے بعد اسلامک سینٹر میں دل نواز کی ماں کی موجودگی میں اس نے رادھا سے نیا نام نیلما رکھا اور رادھا سے نیلما تک کا سفر طے کر لیا۔ کیا لاجواب سفر تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ راہداری میں کھڑی وہ دونوں جنزادیاں بہنیں اس کے لیے دعا گو تھی۔ دل نواز تمہیں گھر چھوڑ دے گا، اس کی ماں نے کہا، تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات پر ڈھیروں مبارک۔ آج وہ بڑی جلدی بیدار ہوئی، سو ماں باپ کے ساتھ ناشتے پر موجود تھی۔
माँ कोई लफ्ज़ चुभने लगे तो क्या करना चाहिए? ये क्या बात हुई भला? कोई चीज़ हो या शब्द आज़ार बने तो जीवन से निकाल कर बाहर करो। माँ ने रोटी पकाते हुए कहा। माँ पिताजी, मैं भी अपने जीवन से राधा नाम को निकाल कर नीलिमा बन चुकी हूँ। उन दोनों के सर पर तो जैसे बम गिर गया। ये कोई मजाक का वक्त है? हम काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मजाक नहीं है माँ, हकीकत है। निकल हमारी जिंदगियों से। हमारी जिंदगियों में तेरी कोई जगह नहीं। उसके पिताजी ने उसे बाजू से पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर धक्का दे दिया। वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी रो रही थी। कुछ देर के बाद दोनों काम पर जाने के लिए निकले। उस पर निगाह डाली, मगर उसे रोता छोड़कर वो वहां से चले गए। वो शिकस्त खुर्दा सी उठी और अपने कपड़े दुरुस्त करने के बाद गले में झूलते दुपट्टे को खोलकर सर पर ओढ़ने के बाद एक सिमट को चल दी। कोई तैयारी अधूरी ना रहे। इंसानों का तो मालूम है ना कितने जज्बाती मखलूक है। हर शय को दुल्हन की तरह सजा दो। आज हमारी धरती पर हमारे पोते की महबूबा कदम रखने वाली है, जिसकी खातिर उसने बड़ा दर्द सहा है। आज उसके मिलन का दिन है, एक यादगार मिलन जिसमें दो अलग दुनिया के मुसाफिर एक हो जाएंगे। बस कर दें, मुझे कैद में डालने वाले भी आप ही थे। अब्दुल्ला हंस पड़ा। बरखुरदार, कैद करना उस वक्त की अहम ज़रूरत थी, सोचो, वरना हालात इस मोड़ पर कैसे आते। मानना पड़ेगा दादा, आप एक समझदार जिन हैं। और हम, अब्दुल्ला की दोनों बहनें सामने हुई। तुम जिनों के कबीले की बेहतरीन रिपोर्टर बन सकती हो, जो इंसानी दुनिया की हर खबर यहाँ पर ले आती हैं। वो दोनों हंस पड़ी। एक छोटा सा कबीला दिल में नीलिमा के लिए बेशुमार मोहब्बत के फूल लिए उड़ान भर गया। बुआ ने उसका कमरा सेट करवा दिया। वो बहुत थक चुकी थी। नीलिमा, नीलिमा, उसे कोई बड़े प्यार से नींद से बेदार कर रहा था। ये लहजा, ये अंदाज, जिंदगी की उम्मीद थी। वो उस लहजे को कहाँ भूल सकती थी। उसने आंखें खोली और झपकना ही भूल गई। नीलिमा, मैं वादा निभाने के लिए वापस आ गया हूँ। क्या क्या तुम हो अब्दुल्ला? वो एकदम जैसे हैरान हो गई। नीलिमा ने ऐसा वजीह मर्द आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हाँ, मैं ही हूँ वो, जो तुम्हारी मोहब्बत में जान भी दे देता तो उसे गम ना होता। नीलिमा तो जैसे हैरान थी। क्या ख्वाब कभी ऐसे भी सच्चे होते हैं? वो सोच भी नहीं सकती थी। वो हंस पड़ा। मेरे साथ चलोगी? नीलिमा, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। पीछे से और भी आवाज़ें आईं। वो हैरत से सबके चेहरे देख रही थी। मैं ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसने अपनी बात मुकम्मल की। आज वो सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी का सफ़र किस कदर हसीन रहा, जिसमें एक मेरे जैसी हिंदू लड़की, जिसने सिर्फ एक मौक़िल को काबू करना चाहा और फिर उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। और फिर यूं हुआ कि हर शय उस लड़की की दस्तरस से दूर हो गई। मगर वो खुश थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का असल मकसद हासिल हो गया। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और जब उसने ख़ुद को खुदा के रास्ते पर डाला तो वो जिन भी उसकी ज़िंदगी में वापस लौटा दिया गया। मैं किस कदर खुश नसीब हूँ, मैं सोच नहीं सकती थी।